بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سین رضا۔ ناظرین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے رزق حلال اور اس کی فضیلت۔ ناظرین، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ رزق کمائے، امیر ہو، اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں، اس کے پاس آسائشیں ہوں، اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اس کا رہن سہن، اس کی زندگی مناسب ہو، اچھی ہو، اور وہ ایسا طرز حیات گزارے کہ جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو اور ہر حوالے سے راحت ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ رزق حلال ہے، یعنی کہ جب انسان کوئی بھی کام کرے گا اپنے رزق کے حوالے سے تو اسے یہ بات دیکھنا ہوگی کہ میرا جو رزق ہے اس کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے، کیا وہ حلال طریقے سے ہیں یا پھر حرام طریقے سے۔ تو ان ذرائع پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے رزق کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو تو چاہے انسان کے پاس بہت ساری آسائشیں ہوں لیکن وہ سکون، اطمینان میسر نہیں ہوتا، اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی عبادات کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اس کے گھر کے معاملات کے اندر، اس کی ذاتی زندگی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے اندر۔ اور اگر انسان کو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کفار کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیاوی جو زندگی ہے یہ سجا دی گئی ہے اور یہ اس کے اندر مست ہیں، لیکن اگر بظاہر کسی شخص کو دنیا کے اندر یہ چیزیں میسر ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم نے قبر کے اندر بھی جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو پھر وہاں پر جو اللہ کے حضور جب انسان پیش ہوگا تو جو ایک نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حلال رزق کو جو ہے وہ قرآن اقدس کے اندر اور حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے حوالے سے متعدد آیات نازل فرمائی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کی روح سے رزق حلال کس قدر اہم ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعدد بار یہ فرامین ارشاد فرمائے۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ حضور کیا فرماتے ہیں اور کس انداز سے ہمیں رزق کمانے کی تلقین فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا فرماتا ہے، اور پھر ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک انہوں نے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ رزق حلال کمانا، قرآن بھی اس کی وضاحت فرماتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک بھی اس کی وضاحت فرماتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ حلال رزق کو کس نگاہ سے دیکھا ہے قرآن اور سنت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، انتہائی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جس موضوع کا انتخاب آج آپ نے فرمایا، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ کسب حلال یا رزق حلال، یہ دونوں ہم معنی ہے۔ کسب کا معنی ہے کمانا، حلال رزق حلال۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ایک نہیں بہت سے مقامات پر رزق حلال اور محنت کر کے کمانا، اس کی طرف اپنے بندوں کو رغبت دلائی۔ مثال کے طور پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں، پارہ نمبر 18 میں اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں، اور یہ یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے رسولوں کو، اور یہ حکم
یقیناً ہم جیسے امتیوں کے لیے ہے، کیونکہ رسول تو اللہ رب العزت جل وعلا کے حکم سے دائیں بائیں نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو۔ تو دو احکام یہاں پہ ہے، کلوا من الطیبات، یہ پہلا حکم ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال۔ یعنی اس آیت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے، آپ کے گھر میں رہنے والے تمام افراد نیک ہو جائے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، رزق حلال اور طیب چیزیں انہیں کھلانی۔ جب آپ رزق حلال کھلائیں گے، پاکیزہ چیزیں کھلائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ یقیناً نکلے گا کہ ان کا دل عبادت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اس بات کو واضح کیا۔ فرمایا آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کی صدا بلند ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو چھوڑ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانو تو۔ اگلی آیت میں پھر حکم ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سبحان سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ اب تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا کیا بات، کہ آپ جب رزق حلال کمانے کی جستجو میں ہوتے ہیں تو آپ پر اللہ کا فضل سایہ فگن، اور اللہ کے فضل کے سائے میں آپ تھوڑا بھی کمائیں گے تو اللہ اس میں برکت بے بہا فرما دے گا۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے معاشرے میں امام مسجد کی دی جا سکتی ہے، جو پوری ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور معاشرے میں سب سے کم سیلری اور تنخواہ اس کی ہے، لیکن اللہ اس میں اتنی برکت فرما دیتا ہے کہ آج تک کسی امام نے معاشی تنگی کا بہانہ بنا کر خودکشی نہیں کی، ذمہ داریوں سے فرار کہ بڑا قرض چڑھ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، خودکشی نہیں کی۔ یہ ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے اور کفایت کر جاتا ہے۔ اس سے آگے اگر بڑھیں آپ، قرآن مجید نے جہاں رزق حلال کمانے کی طرف رغبت دلائی، کہیں اس کو اپنا فضل قرار دیا، کہیں اس کو اپنے نبی اور رسولوں کے حکم کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا، وہیں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العزت نے مفہوم مخالف کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل ناحق طریقوں سے مت کھاؤ، یعنی حرام جو کمانا ہے، کھانا ہے، اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 57 میں خالق کائنات نے پھر حکم دیا، کیا فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے، جو اللہ تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرماتا ہے ان میں سے تم کھاؤ۔ تو قرآن عزیز برہان رشید کی یہ چند آیات میں نے اپنے دیکھنے والے، اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کلام مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات پر بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر وہ تجارت جو گناہ و فریب سے پاک ہو، فرمایا یہ انسان کی سب سے پاکیزہ کمائی، اپنے ہاتھ سے کمانا اور ایسا کاروبار کرنا جس میں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، فرمایا یہ اس کی پاکیزہ ترین کمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. یعنی ایک مزدور، ایک محنت کش یا ایک کاروبار کرنے والا بزنس مین جو محنت کر کے اپنا خون پسینہ بہا کے اپنی توانائیاں صرف کر کے اپنے ہاتھ سے رزق حلال کما کے کھا رہا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تصدیق لگا رہے ہیں. فرمایا اس سے بہتر کھانا کوئی اور نہیں ممکن. اسی طرح ایک اور راز کھولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن والی زبان سے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آج کا بڑا فینومنا ہے، آج کا یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو بھی شاہ جی لوگ ملے ہوں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں جی، میں بڑیاں دعاواں کرنا قبول نہیں، میں نے بڑے وظائف کیے لیکن میری سنی نہیں جاتی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک شخص جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اور حرم شریف میں موجود ہے، سامنے اس کے بیت اللہ شریف موجود ہے، غلاف کعبہ بھی پکڑ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، بال گرد آلود بھی ہے، سفر کی صحبتیں بھی برداشت کر چکا ہے، بڑی تکالیف کے بعد اس منزل پہ پہنچا ہے اور آ کر اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے. فرمایا لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے. فرمایا جب کھانا بھی حرام پینا بھی حرام تو آگے سوالیہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی دعا کیسے قبول؟ یعنی آپ کی اور میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ جو چیز بنے گی وہ رزق حرام ہے. ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے محروم رہنے کی ایک بڑی وجہ رزق حرام ہے. سو ہمیں رزق حرام سے اپنے دامن کو بچا کر رزق حلال کے راستے پہ چلنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو بھی اللہ اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اسی طرح شعب الایمان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہمارے ایمان کو تازگی دیتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کے بعد جو اللہ نے فرض کر دی تم پر چیزیں، ان فرائض کے بعد فرمایا رزق حلال کمانا بھی ایک قسم کا فرض ہے. تو یہ آیات اور احادیث چند اس لیے پیش کر دی تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ رزق حلال کس قدر ایک مسلمان کے لیے اہم ہے اور یہ اس کی عبادات اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. اور رزق حرام آپ کی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سو اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی لانا چاہتے ہیں، آسودگی لانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی اور معاملات میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنا فرمانبردار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو رزق حلال کی طرف آنا ہے. جب آپ رزق حلال کی طرف آئیں گے تو اللہ یقیناً یہ چند فائدے جو میں نے عرض کیے اور اس کے علاوہ بہت سے اور فائدے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی، کیونکہ رزق حلال کمانا یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا یہ پسندیدہ ترین عمل ہے کہ ان سب نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمایا اور رزق حلال انہیں کھلایا. ماشاء حضرت، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر وہ شخص جو زمین پر چلنے والا ہے اور اس کے جو رزق کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے دست قدرت پر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے اس کے ہاں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے مفلوق الحال ہیں اور بھوک پیاس کا شکار رہتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہر انسان کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوا رزق ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اسے عطا فرمانا ہے.
اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ رزق کس ٹائم پہ کس طرح کتنا ملنا ہے یہ بھی اللہ رب العزت جل وعلا ہی کا فیصلہ ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، انسان اس کے لیے محنت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب ہر دفعہ جو میں چاہوں جتنا میں چاہوں ویسا اور اتنا مجھے مل جائے، یہ ہماری سوچ جو ہے اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرضی مالک کی ہوا کرتی ہے۔ دو بزرگ آپس میں ملے اور بڑے عرصے کے بعد ملے اور دو مختلف علاقوں میں رہنے والے، دور رہنے والے ملے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتائیے آج کل کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، مل جائے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ ہمارے علاقے کے جانور بھی ایسے ہیں، مالک کھانا دے دے اللہ اکبر، اس کے پہنچاتے ہیں، نہ دے پھر بھی دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہو؟ اللہ، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ کیا بات کیا بات۔ اب وہ پہلے والا جو بزرگ تھے حیران ہوئے، انہوں نے کہا پھر آپ سنائیے آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا مل جائے پھر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں، نہ ملے پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں، صبر نہیں شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ بہتر جانتا ہے کب مجھے کیا کھلانا ہے اور کب مجھے کیا نہیں کھلانا۔ آج اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اللہ رب دیکھیں نا، آپ کے پاس پیسے ہیں شاہ صاحب جی، آپ کے سامنے ٹیبل کے اوپر اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن آپ کو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ اللہ، ابھی میرے ساتھ ہوا، میں ابھی ایک میٹنگ میں تھا، وہ ہمارے سامنے بسکٹ بھی آئے، ایک سموسا تھا اس میں، اور سموسا ظاہر ہے اس موسم میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن آپ یقین کریں میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ اس کی وجہ کچھ ٹیسٹ کروائے، کچھ رپورٹس میں ایسی پرابلم ہے تھوڑی سی کہ جس کو یہ چیزیں چھوڑ کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر میں اپنی صحت کے اللہ کی حلال نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہیں، میری دسترس میں ہے، میں انہیں استعمال نہیں کر رہا، تو پھر یہ یقین رکھیں کہ جب جو اللہ نے دیا وہ آپ کے لیے اس وقت بہترین تھا، اور جب جو نہیں دیا وہ اس وقت نہ ملنا آپ کے لیے بہترین تھا۔ تو جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ بہت سے وسوسوں سے اور بہت سی اس طرح کی خرافات اور قباحتوں سے اپنے دامن کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں۔ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی شخص اگر حلال رزق کی طرف نہیں آتا، اس کے جو ذرائع ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہیں شریعت نے منع کر رکھا ہے، تو اس پر کیا وبال آئے گا؟ اور وہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جو شریعت میں ممنوع ہیں، یعنی کہ رزق حلال کے وہ ذرائع نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعے رزق حرام ہماری زندگی میں آتا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے شاہ صاحب فرمائی، کیونکہ ظاہر ہے حلال ذرائع تو بہت سارے ہیں، حرام محدود ہیں، وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے بہت عمدہ جو ہے سوال فرمایا۔ سب سے بنیادی چیز جو آج آپ دیکھیں نا، اکثریت کم و بیش جو کاروبار کرنے والے ہیں یا ایون کاروبار میں نوکری پیشہ لوگ بھی اس وبال میں جکڑے ہوئے، اور یہ بہت بڑی ایک نحوست ہے، اور وہ ہے سود۔ اللہ، اکثر بزنس مین جو ہے انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں بینک سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کوئی نہیں، کاروبار کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو غریب بندہ ہے اس نے لون لے رکھے ہیں اپنے زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے، کبھی کوئی فوتگی ہے، کبھی کوئی شادی ہے، وسائل ہے نہیں، اب وہ لاکھوں روپیہ لے رکھ رہے اور پھر سود کے نیچے دب رہا ہے۔ سود وہ ایک بیماری ہے، وہ حرام ہے کہ جسے قرآن نے واضح حرام کرنے کے بعد صرف حرام نہیں کیا بلکہ خالق کائنات نے فرمایا جو اسے نہ چھوڑے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ سو پہلی چیز، جو پہلا پیسہ ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہمارے باقی پاک اور طیب پیسے اور رزق کو بھی حرام کر رہا ہے، وہ سود کا ہے۔ فکس جو ہم کروا دیتے ہیں ڈپازٹ، اور فکس منافع جو ہمیں آ رہا ہے، یہ سب جو ہے اسی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح دھوکہ دہی،
جیسے ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، اس میں یہ ہے کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا، کسی کو غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر کوئی سودا کر لینا، جوا یہ اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو آج کل آن لائن بہت سی چیزیں ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا اور جو بیچی جا رہی ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ چیز آپ کو پہنچتی ہے تو جو بتایا گیا ہوتا ہے وہ چیز ویسی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری اسی کی ایک قسم ہوتی ہیں کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے، بیچا کچھ جا رہا ہے، گھر آ کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ چیز اور ہوتی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آئے گا ناجائز ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ۔ یہ بھی آج کے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ اب جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان شریف قریب ہے تو 2 مہینے پہلے ہی ہمارے ہاں چینی، شربت یہ خرید لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سبزی والے آلو وغیرہ پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف جیسے ہی آئے گا ڈیمانڈ بڑھے گی، اس کا گاہک زیادہ ہوں گے تو ریٹ اس کے اوپر جائیں گے۔ اب یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، یعنی آپ نے چینی خریدی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 80 روپے کلو آپ کو پڑی ہے اور آپ رمضان میں اسے بیچ رہے ہیں 200 روپے کلو، تو آپ یہ جو 120 روپیہ منافع لے رہے ہیں اس میں غریب آدمی کا کوئی احساس نہیں کوئی۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ، اسی طرح دودھ ہے۔ پہلے جب ہمارا لڑکپن تھا شاہ جی تو ہمیں یاد ہے کہ پروگرام ہونا، جیسے ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کور شریف آ گیا، محرم شریف آ گیا، تو دودھ اگر ہم نے لینا ہوتا نا وہ 2 من، تو ہمیں 5 دکانوں پہ جانا پڑتا تھا، اور ایک دکان والا حامی بھرتا کہ 1 من میں دوں گا، دوسرا کسی اور دکان، تو 4 دکانیں 5 پھر کے ہمیں 2 من دودھ ملتا، اور وہ بھی 4 دن 3 دن 5 دن پہلے جا کے رابطے کرتے، ایڈوانس دیتے۔ پھر آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، جس ٹائم دل کرے آپ دکان پہ جائیں اور 1 2 4 نہیں 50 من 100 من دودھ آپ آرڈر کریں، آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا۔ اچھا، جب تک بھینس کا دودھ تھا تب تک بڑی محنت اور مشکل کے بعد ملتا تھا۔ اب جب ملاوٹ والا دودھ تیار کیا جا رہا ہے، جو دودھ نہیں ہے، جو کیمیکلز ہیں، جو مختلف چیزیں ملا کے خود بنایا جا رہا ہے، تو یہ جو ملاوٹ ہے اور ذخیرہ اندوزی ہے، یہ جو آپ کمائیں گے یہ بھی رزق حرام ہے، اور بعض صورتوں میں تو انسان بیمار ہوتے ہیں شاہ جی اس ملاوٹ سے۔ جب آپ مثالوں میں ملاوٹ کر دیں گے، جب آپ گوشت میں اپنے وزن بڑھانے کے لیے سانس کی نالی کے ذریعے اس میں پانی بھیج دیں گے، اور آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کھانے والے کو ہیپاٹائٹس سی جیسی مہلک بیماری ہو سکتی ہے، اس کو جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے بیچارہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی ناجائز ذخیرہ اندوزی میں اور ملاوٹ میں۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حرام فرما دیا، ان کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، جیسے شراب ہے، جیسے نشے کی اور چیزیں ہیں، اب یہ حرام ہے، تو حرام چیز کو بیچنا بھی حرام ہے اور اس سے کمائی گئی رقم بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو غیر شرعی مواد ہے، آج کل چونکہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے ارننگ ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایسا کنٹینٹ بنانا جو شریعت کے صریحاً خلاف ہے، جس میں بےہودگی ہے، جس میں ولگیرٹی ہے، یہ ساری چیزیں بنا کر پیسے کمانا، یہ بھی شرعی طور پر حرام ہے، حرام کمائی ہے۔ اسی طرح حرام غذا جیسے خنزیر کا گوشت ہے، جیسے مردار ہے، یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا جانور ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس سے رقم حاصل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے رشوت، کہ آپ ایک پوسٹ پہ ہیں، اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے اور آپ اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا کے، لوگوں پر اس منصب کا روب ڈال کے ان سے آپ رشوت لیں جائز کام کے لیے بھی، یا ان کو پریشان کر کے رشوت لیں، یہ بھی حرام ہے، رشوت سے کمایا گیا پیسہ۔ اسی طرح غضب کرنا، یعنی کسی کی چیز پہ قابض ہو جانا، کسی کی چیز کو چھین لینا، کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا، یہ جو کام ہے اس سے آنے والی جو رقم ہے وہ بھی رزق حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں، بلکہ انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے شاہ جی، بھائی اپنی بہنوں کی وراثت کی جو حق ہے اس پر قبضہ کر کے، اور قبضے کی بدترین صورت میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے حصے پہ قابض ہو، اور یہ بھی آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جو رزق حرام کی ہیں،
اور بڑے آسان انداز کے ساتھ کوشش کی کہ میں ان کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو آپ نے فرمایا کہ وبال کیا ہے، بالکل وبال میں پہلے کچھ چیزیں عرض کر چکا، دعا نہیں قبول ہو، عبادت نہیں قبول ہوگی، اور یہ بہت بڑا وبال، یعنی آپ حج کر کے آئے اور اللہ فرماتا ہے حج قبول نہیں، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ قبول نہیں، آپ نے تراویح پڑھی، 1.5 گھنٹہ آپ روزانہ کھڑے ہیں مسجد میں، اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا چلتا ہے رزق حرام کی وجہ سے قبول نہیں، آپ نے روزہ رکھا گرمی کا، حبس کے موسم کا، صبح سے شام تک 16-17 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے پتا چلے گا روزہ قبول ہی نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں، کیوں؟ سحری افطار حرام سے تھا۔ یہ وبال۔ آگے دیکھیے، اولاد آپ کی نافرمان، اللہ، اس کی ایک مثال شاہ جی، یہ گوگل پہ سرچ کر لیں گے، دیکھنے والے بھی تو آ جائے گا، میں نام وغیرہ نہیں لیتا، سال پرانی بات ہوگی، لاہور میں ایک بہت ریناؤنڈ بڑے معروف مشہور ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا بیٹا جو تھا وہ غلط دوستوں کی سنگت پہ چلا گیا، اور وہ اپنے والد صاحب سے مہینے کے 8-10 لاکھ روپے لیتا تھا، وہ دیتے تھے۔ والد صاحب کی کمائی کے بارے میں ہے کہ ان کا ہاسپٹل، اور یہ گلف کنٹریز میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کا جو میڈیکل ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ طریقہ ان کا یہ تھا کہ میڈیکل میں پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ میڈیکل آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہے، یہ خرابی ہے، اور پھر ڈیل ہو کے 2, 4, 5, 6 لاکھ جہاں فائنل ہوتی وہ پیسے لے کے اس کی رپورٹیں ٹھیک کرتے تھے۔ یہ رزق حرام کی ایک صورت تھی۔ اب اس کا وبال دیکھیے گا، بیٹا غلط سنگت میں پڑ گیا اور اس نے فرمائش کی کوئی 1 کروڑ روپے کی گاڑی کی، اور وہ اس نے کسی کو گفٹ کرنی تھی، باپ نے منع کر دیا، لیکن پھر ماں باپ نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا کہ ہمارا اکیلا بیٹا، چلو اس کی سالگرہ آ رہی ہے، میں گاڑی بک کروا دیتا ہوں، اس کی سالگرہ پہ ہم وہ گاڑی اس کو گفٹ دے دیں گے اور اس کے لیے ایک سرپرائز ہو۔ بیٹے نے یہ بات دل پہ لگائی کہ میرے باپ نے مجھے گاڑی لے کے دینے سے منع کی، اس نے شاہ جی پیسے دے کر اپنے باپ کو قتل کر، اور موقع پہ موجود تھا جب باپ کو قتل کیا جا، اللہ، ابھی یہ 10 دن پہلے کی خبر تھی کہ جائیداد کے تنازع پر یا پنکھا چلایا، باپ نے کہا کیوں چلایا، اس بات پہ غالباً ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اب یہ وہ خبریں ہیں جو عام خبر نہیں ہے، یعنی ایک والد کو بیٹے کا اٹھ کے قتل کر دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ رزق حرام کا وبال ہے۔ پھر رزق حرام کا وبال یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، بعض دفعہ تو ہم نے دیکھا معذور تک ہو جاتی، پیرالائز ہو جاتی ہے، چارپائی پہ پڑی۔ اب یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اولاد کا کیا قصور، کما تو باپ حرام کی کمائی رہا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اولاد کا قصور نہیں ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آگے دے دے گا، لیکن وہ اس والد کو سزا ہے جس نے رزق حرام کمایا اور کھلایا کہ اس کی اولاد پر بھی اس کا وبال پڑ گیا، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو بلائیں ہیں، آفتیں ہماری زندگیوں میں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ان میں سے اکثر کا تعلق اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے رزق سے جڑا ہوا ہے، اور جب آپ رزق حرام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ سارے معاملات آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں ایک پہاڑ کی صورت۔ حی علی الفلاح، دن کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اتنی ہی نیند لیں جتنی آپ کے جسم کو واقعی ضرورت ہو۔ متوازن نیند آپ کو دن بھر تر و تازہ اور فعال رکھتی ہے۔ متوازن نیند اپنائیں، صحت مند اور فعال زندگی گزاریں۔ حی علی الفلاح۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، کہ حلال کمائی کی طلب یہ
ایک فریضہ ہے ایک فریضے کے بعد، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ حلال کمائی کی اس حدیث پاک سے اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، اور کن فرائض کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بعد یہ فریضہ ہے۔ یہ شاہی جو اللہ نے ہم پر چیزیں فرض کی، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج، زکوٰۃ ہے اگر آپ صاحب نصاب ہے، ان فرائض کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی تم پر فرض ہے۔ یعنی جس طرح تم نماز کی بڑی اہمیت سمجھتے ہو، اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں شاہی کہ جو نماز ایک نہیں چھوڑتے، ہر نماز پڑھتے ہیں لیکن سود بھی نہیں چھوڑ پاتے۔ اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی کہ جس طرح تم نماز کو اہم جانتے، جس طرح تم روزے کو اہم جانتے ہو، اسی طرح رزق حلال کمانا یہ بھی اہم۔ اور کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے تمام نبی کسی نہ کسی ذریعہ معاش کو اپنائے ہوئے، اللہ سے وہ مانگتے تو اللہ انہیں بٹھا کے بھی کھلاتا، اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی کھیتی باڑی کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی کپڑے سلائی کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی لوہے کا کام کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی کشتی بناتے ہوئے لکڑی کا کام کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی ہمیں کپڑوں کی تجارت کرتے ہوئے نظر آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کبھی بکریاں چرا رہے ہیں اور کبھی عالمی سطح کے ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر نظر آتے ہیں، ایک ایسے بزنس مین جن کا بزنس انٹرنیشنلی سطح پہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ نے جانوروں کو پالنے کا کام کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے بھی ہاں جانور تھے، اور پھر دودھ جو ہے وہ آپ اس کا کاروبار، اس کا بزنس فرماتے تھے، یعنی ڈیری کا بزنس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑے کی تجارت اور زراعت کرتے تھے۔ اسی طرح پھر آگے یہ چیزیں صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہم دیکھتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کے تاجر تھے، اور جس دن آپ خلیفہ منتخب ہوئے اگلے دن آپ مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے اپنے کاروبار کے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ آپ کدھر؟ فرمایا رزق کمانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر مملکت کے معاملات کون دیکھے، ریاست اسلامیہ کے معاملات کون دیکھے؟ فرمایا کیا مطلب، کام نہ کروں؟ کہا جی بالکل، اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر ریاست کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سے چل نہیں پائے، لہذا آپ کاروبار ایسے نہیں کریں گے۔ اور پھر تمام صحابہ کرام کی مشاورت سے آپ کا وظیفہ طے کیا گیا کہ آپ کو یہ وظیفہ ہم پیش کریں گے، لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ پر آپ نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا جو زندگی میں آپ کو دی، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے اتنا مال زندگی میں مسلمانوں کے بیت المال سے لیا ہے بطور وظیفہ، اور میری فلاں فلاں جو چیز ہے اسے بیچ کر اتنی رقم بیت المال میں جمع کرو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ رو کے جب پتا چلا تو کہنے لگے ابو بکر اپنے باپ والوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال گئے۔ یہ مزاج تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ ان کے لیے وہ جائز تھا، حلال تھا، لیکن ان کا اپنے اللہ سے تعلق اس قدر بلند تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چمڑے کی لیدر کی بہت بڑے تاجر تھے، آپ اس کی تجارت کرتے تھے، غلہ بھی آپ کا تھا کاروبار۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلے کے اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کا غلہ آیا، آپ نے سودا کر لیا ہوا تھا، تو اس وقت میں قحط چل رہا تھا اور بڑے برے حالات تھے، تو جب پتا چلا کہ غلہ آیا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی کنٹینر آیا ہے غلے کا، تو بڑے بڑے تاجر جمع ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفریں دینے لگے، 2% لے لو، 3% لے لو۔ فرمایا نہیں، میرا سودا ہو گیا ہے۔ وہ سارے حیران ہیں تاجر، آپ نے اعلان کروا دیا کہ جس کو جتنا غلہ چاہیے آئے اور لے جائے اللہ کے لیے۔ تاجر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس سے سودا کیا جو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ سبحان تو یہ حضرت عثمان غنی کی تجارت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، اور آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ نے انصار مدینہ جو بھائی بھائی بنے، آپ نے اپنے بھائی کو، جو انصاری بھائی بنے تھے، انہیں کہا کہ مجھے آپ مالی مدد نہ دیں، مجھے بس بازار کا راستہ دکھائیں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جب آپ نے بازار میں کاروبار شروع کیا تو بہت جلد وقت آیا کہ جب مدینے کے تاجروں میں سب سے امیر تاجر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ریل اسٹیٹ اور سرمایہ کاری یہ کرتے تھے، یعنی زمین خریدی، جگہ خریدی، اور اس طرح کا آپ کا یہ جو انویسٹر تھا، پراپرٹی ڈیلنگ میں کے شعبے میں تھا۔ انصار مدینہ میں سے اکثریت جو تھی ان کے باغات تھے کھجوروں کے، یعنی زراعت ان کا پیشہ تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا صحابہ کبار علیہ الرضوان ہوں، ان سب نے رزق حلال کمایا اور اس کے لیے وہ ذرائع اختیار کیے جو اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانیت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جس طرح آپ نے مثالوں سے واضح کیا ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا، ذریعہ معاش تھا، وہ کتنا خوبصورت تھا، اور حضرت عثمان غنی کی جو آپ نے مثال دی کہ اللہ کے حضور انہوں نے سودا کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ جو جتنا مستحق ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے وہ لے جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جہاں حلال رزق کمانے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، وہاں ہمیں سخاوت کا بھی پیغام دیتا ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے آپ کے ارد گرد، جو ضرورت مند ہے، ان کی بھی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہ کتنا محبوب ہے، اسلام نے اس کو کتنا پسند کیا ہے، سخاوت اختیار کرنا اور پھر دوسروں کی مدد کرنا۔ اچھا، یہ چیزیں نا آپس میں جڑی ہوئی۔ رزق حرام والا جو ہے نا، وہ اور بہت جگہوں پہ پیسہ ضائع کرتا ہے، بڑے کھلے ہاتھ سے لگائے گا۔ ریسٹورینٹ میں گیا 20,000 لگا دیا، کوئی پرواہ نہیں، ٹپ دے دیا 5,000، پرواہ کوئی۔ لیکن جب آپ اسے کہیں گے نا راہ خدا میں، تو اب چونکہ اس کا مال حرام کا اور اللہ کو پسند نہیں، تو اس کا دل بڑا تنگ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ میں نے جتنے عرض کیے ہیں، اس میں جو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھا خود کفیل ہو، انہوں ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے تھے کسی پہ۔ ہمارے ہاں دیکھیں ہر دوسرا بندہ یوں کر کے کھڑا ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں، اسلام کا مزاج یہ کہ محنت کرو، اللہ اس میں تمہیں برکت دے گا۔ اسی طرح پھر جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت سی ورائٹی ہے، یعنی یہ نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی شعبہ مخصوص کر دیا جی سارے اس میں جائیں، نہیں، آپ تجارت میں جانا چاہتے ہیں اس میں جائیں، آپ کوئی کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں، چمڑے کا کرنا چاہتے ہیں، زراعت کا کرنا چاہتے ہیں، کھجوروں کا کوئی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اسی طرح سچائی اور امانت داری یہ ختم ہوتی جا رہی ہے شادیات، ہر بندہ جھوٹ بول کے اور بے ایمانی کر کے سودا بیچتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ معیار سیٹ کیا کہ سودا ایمانداری اور سچ بول کے بیچا جائے گا۔ اور آخری چیز جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کاروبار کا مقصد خدمت ہے، یعنی اللہ سے آپ لیں گے اپنا رزق حلال، منافع ظاہر ملے گا، لیکن اس میں پہلو جو پیش نظر ہو وہ خدمت کا ہو، وہ دوسروں کا احساس ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ اور اس کے لیے ائمہ اہل بیت اطہار کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، اس میں بڑی واضح اور بڑی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی مبارکہ کا یہ وصف، یہ کمال، یہ خوبی، میں اس کو بارہا بیان کرتا ہوں، اور جب بیان کرتا ہوں یقین کریں شاہ صاحب کہ جسم کا روح جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار کتنی عظیم یہ ہستیاں تھیں جو اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال با کمال ہوا، تو آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے کاندھوں پہ نشان تھے، کمر پہ نشان تھے، کاندھوں پہ جو نشان تھے وہ ایسے جیسے وہ رسی بیچ میں کھب گئی۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم خاص کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتانے سے معذرت کر کہ مجھے حضرت نے منع فرمایا۔ پھر کہا گیا کہ حضرت چونکہ دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا اب اس راز سے پردہ ہٹائیے تاکہ باقی امت کی تعلیم ہو سکے۔ تو بتایا گیا کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار 100 گھر ایسے ہیں جو غربا کے، مساکین کے،
فقراء کے، یتامہ کے، یہ ہر ماہ کی ابتدائی تاریخ میں یہ ہستی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اپنے کاندھوں پہ رات کی تاریکی میں راشن اٹھاتے اور ایک ایک دروازے پہ خود پہنچاتے، اور ان کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ یہ ہمارا رزق کون ہم تک پہنچا۔ کیا بات! یہ حضرت سیدنا امام حسین العابدین رضی اللہ عنہ اور ان کے تایا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلشن کے پہلے کھلنے والے پھول، جن کا یوم شہادت بھی اسی ماہ مبارک سفر میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی راکب دوش مصطفیٰ، آپ کے بارے میں آتا ہے شاہ صاحب کہ آپ کے بارے بندے پاس ایک شخص ہے اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں قرض دار اور 400 درہم و دینار میرے پہ قرض، آپ نے گھر کے اندر سے لا کر وہ رقم اس کو دے دی، وہ چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی تشریف فرمائے اور آنکھوں سے آنسو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے شہزادہ رسول، یہ تو شکر کا مقام، یہ تو خوشی کا مقام، ایک سائل آیا اور آپ نے اس کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی بڑے لوگوں کی بڑی بات، جملہ ارشاد فرمایا میں رو اس لیے رہا، اسے کیوں مجھ تک آنا پڑا، میں اس سے بے خبر کیوں رہا، میں خود اس تک کیوں نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے۔ بالکل، جب انسان کسی سے یوں مانگنے کے لیے نکلتا ہے نا سفید پوش بندہ، تو قدم قدم پہ مرتا ہے، قدم قدم پہ جیتا ہے۔ اللہ، کئی دفعہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، فون ملا دیا دوست کو، ادھار مانگنا تھا، اور جب بات ہوئی ہمت نہیں پڑی، وہ پوچھتا رہ گیا خیریت، ہاں بس خیریت، حال چال پوچھ لو، ہمت نہیں پڑی، چل کے چلے گئے، وہ پوچھتا رہ گیا، ہماری ہمت نہیں پڑی بتانے کی۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دل کی اس کیفیت کے بارے میں اسے کیوں آنا پڑا، میں اس تک کیوں نہیں پہنچا۔ جس دن یہ سوچ آپ کے اندر آ جائے، جس دن آپ کا مزاج یہ بن جائے گا کہ آپ زیادہ نہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں باخبر رہیں اور آپ ان تک پہنچیں اور ان کی خدمت کریں اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے، تو پھر صحیح معنوں میں آپ مسلمان اور آپ مومن اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلانے کے حقدار ہوں گے، وگرنہ پھر آپ وہ مخلوق کہلائیں گے کہ جو کم از کم انسان نہیں کہلا سکتے، کیونکہ اللہ کی کوئی مخلوق شاہ جی اپنے لیے نہیں جی۔ آپ غور کر کائنات میں، آپ تفکر کر، درخت کھڑا ہے، آکسیجن آپ کے لیے پیدا کر رہا، آپ کی چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہا، بھینس گائے دودھ دے رہی، کون پی رہا؟ انسان۔ زمین کا سینہ بار بار کھولا جا رہا، اور وہ کبھی گندم، کبھی چاول، کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی سبزی، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ زمین کے سینے پہ بلند و بالا پہاڑ اور ان کی چوٹیوں سے بہتا ہوا پانی جو پتھروں کو چیرتا ہوا اللہ نے دے دیا، کس کے لیے؟ انسان کے۔ بہتے دریا انسان کے۔ کوئی اللہ کی مخلوق اپنا فائدہ خود نہیں اٹھا، یہ صرف ایک انسان ہے جو خود غرضی، جو لالچ، جو بے حسی کا شکار ہو کر اپنے منصب جلیلہ سے گرتا 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 اتنا گرتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گیا۔ تو ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا، اور یہ تبھی آئے گا جب رزق حلال ہوگا۔ رزق حلال والے راہ خدا میں دونوں ہاتھوں سے لگاتے ہیں، کیوں؟ اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، اور پھر جس نے مشقت سے کمایا ہے، محنت سے کمایا، اس کو پیسے کی قدر ہے اور اس کو احساس ہے دوسرے کی بھوک کا، کیوں؟ اس نے بھوک دیکھی، ایسا ہے۔ اس کو احساس ہے دوسرے کے لباس کے پھٹے ہونے کا، کیونکہ اس نے بھی وہ پھٹا لباس کسی ٹائم پہ پہنا۔ اس لیے رزق حلال
اور پھر رزق حلال میں سے مخلوق خدا کا حصہ یہ دیجئے، اور اپنے آپ کو اسلام کے اس سنہری کہنے کے روشن اسلام کی تعلیمات کے حالے میں لے آئیے کہ جس سے آپ کی دنیا بھی چمک جائے اور آپ کی قبر و آخرت بھی چمک جائے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی اور تمام تر سوالات کے جوابات احسن انداز میں عنایت فرمائے۔ ناظرین، یہی ہمارا پیغام ہے اور آپ کے سامنے تقریباً تمام ترجیحات رکھی گئیں رزق حلال کے حوالے سے کہ ایک مومن کو رزق حلال کمانا چاہیے، اللہ کو بھی محبوب ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اگر کوئی شخص حلال رزق نہیں کماتا تو اس کی زندگی کے اوپر کیا کیا وبال آتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس چیز سے متاثر ہوں گے۔ تو اللہ کی پناہ لیتے ہوئے حلال رزق کے ذرائع اپنائیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا میں سبھی میں قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، تیری رضا کے لیے آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل رہی۔ جو کچھ عرض کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں پہلے اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے، رزق حلال سے پہننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو رزق حلال کی برکت سے ہمارے حق میں نیک فرما۔ اے میرے اللہ، جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، والدین رشتوں کی تلاش میں ہیں، اپنے کرم سے انہیں مناسب رشتے عطا فرما۔ آمین۔ تمام بیماروں کو اے میرے اللہ اپنے فضل سے شفا یاب فرما۔ جو کاروبار اور اپنے معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے، قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما آمین۔ اور ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما۔ آمین۔ ہماری پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت میں اس کار خیر کو سر انجام دینے کے لیے جو فقط تیری رضا کے لیے دیا جاتا ہے، چینل انتظامیہ سے لے کے ایک ایک کارکن کو بہترین جزا دنیا اور آخرت کی عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔